الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. آمین. اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی موقر صدر اجلاس، دیگر علماء کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے نہایت ہی معزز سامعین کرام، بلا کسی تمہید کے، چونکہ ٹائم بہت کم ہے اور باتیں بہت ساری ہیں، مجھے باتیں بہت کرنی ہے، اسی لیے بلا کسی تمہید کے میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. یہاں پہنچنے کے بعد لوگوں نے مجھے بہت کچھ مشورہ دیا، مولانا اس پر بولنا ہے. کسی نے کہا کہ مولانا آپ اس پر بھی تھوڑا سا بولیے گا. مطلب 4-5 لوگوں نے مجھے 4-5 طرح کا کہا کہ آپ اس موضوع پر بھی بولیے گا، اس موضوع پر بھی بولیے گا. چلیے جہاں تک ہو سکے میں کوشش کروں گا کہ کچھ میں ٹچ کرتا جاؤں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جلسے کا تعلق، یہ جو آپ جلسہ کروا رہے ہیں، مسجد کے تعمیر و ترقی کے لیے ہے. مسجد کی ضرورت ہے. ایک چیز میں بتا دوں، مسجد سے جو بھی آدمی جڑ جاتا ہے، جو بھی آدمی، اور جس چیز میں وہ جڑتا ہے اس کی شان بہت ہی
بہت بڑی اور نرالی شان اس کی ہوتی ہے جو جڑ جاتا ہے مسجد سے. اور 5 طرح کے لوگ اس میں جڑتے ہیں. ایک ایک چیز دھیان میں رکھیے گا، میں ایک تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ بعد میں آنے والی باتیں آپ کما حقہ سمجھ سکیں. کتنے لوگ جڑتے ہیں؟ نمبر 1 مصلی. مصلی سمجھتے ہیں نا؟ نمازی. آپ نماز کے ساتھ جڑ جائیے، آپ کی زندگی بدل جائے گی. یہ دیکھیے، جس 5 چیز بتاؤں گا میں، جس میں بھی آپ جڑ جائیے آپ کی زندگی بدل جائے گی. 5 چیز دکھاؤں گا میں، اور ان 5 چیزوں سے باہر آپ جا بھی نہیں پائیں گے. نمبر 1 کیا بتایا میں؟ مصلی. نمبر 2 متولی. نمبر 3 امام. نمبر 4 مؤذن. اور نمبر 5 خادم. ان چیزوں میں سے جس کے ساتھ بھی آپ جڑ جائیں آپ کی شان بہت نرالی ہوگی، زندگی بدل جائے گی میرے بھائیوں. مؤذن بن جائیے، زندگی بدل جائے گی. امام بن جائیے. ہر چیز میں ان 5 میں سے جس کے ساتھ بھی آپ جڑ جائیں. اور جانتے ہیں پہلے مسجد، اس کے بعد آبادی. مسجد کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی ضرورت ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 428. صحیح بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 428. اللہ کے رسول جب مکہ سے مدینہ آئے، غور کیجئے گا، جب مکہ سے مدینہ آئے تو جب آپ قباء میں، ایک جگہ کا نام ہے قباء، وہاں آپ 14 دن ٹھہرے. کتنے دن؟ 14 دن. اور سب سے پہلا کام جو اللہ کے رسول نے کیا، وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی. اللہ کے رسول نے ایک مسجد بنائی. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مسجد کی کتنی ضرورت ہے اور کتنی اہمیت ہے. بغیر مسجد کے آپ رہ نہیں سکتے ہیں. آپ مسلمان ہیں اور آپ کے گاؤں میں مسجد نہ ہو. جب اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ آئے اور مدینے کے لوگوں کو پہلے ہی یہ خبر مل چکی تھی کہ اللہ کے رسول مدینہ آ رہے ہیں، تو مدینے کے لوگ خوشی کے مارے جاتے تھے شہر سے باہر اور اللہ کے رسول کا آنے کا انتظار کرتے تھے کہ کب اللہ کے رسول آ رہے ہیں. انتظار کرتے تھے. ایک دن جب اللہ کے رسول آ گئے مدینے میں، داخل ہو گئے مدینے میں، تو مدینے کے جو بڑے بڑے رئیس، مالدار، روپیے پیسے والے، درہم و دینار والے جو تھے، نبی جس اونٹ پر سوار ہو کر کے آئے تھے اس کی نکیل کو پکڑ کر کے مدینے کے لوگ انصار یہ کہتے تھے، چلیے اللہ کے رسول ہمارے گھر میں مہمان بن جائیے. وہ کہتا ہے چلیے اللہ کے رسول ہمارے گھر میں مہمان بن جائیے. لیکن اللہ کے رسول کسی کے گھر نہیں گئے. اللہ کے رسول نے کہا اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ جہاں بیٹھے گی اللہ نے جہاں مقدر میں لکھا ہے میں اسی کے گھر جاؤں گا. ابو ایوب انصاری کے گھر چلے گئے تو اللہ کے رسول نے وہاں پہ ایک خالی جگہ کو دیکھا. دیکھیں میں بات کو کہاں لا رہا ہوں. خالی جگہ کو دیکھا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ خالی جگہ کس کی ہے؟ جواب ملا کہ اللہ کے رسول یہ خالی جگہ 2 یتیم بچوں کی ہے. 2 یتیم بچوں کی ہے. اللہ کے رسول نے دونوں بچوں کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ، یہ زمین تمہاری ہے؟ کہنے لگے ہاں. دونوں بچے یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہاں یہ زمین ہماری ہے. اللہ کے رسول نے کہا میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ یہاں پر ایک اللہ کا گھر ہو، مسجد ہو. تم ایک کام کرو، تم دونوں مل کر کے اس زمین کو بیچ دو، قیمت لے لو اس کی.
لیکن دونوں بچوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا تھا اے اللہ کے رسول اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہیں آپ مسجد بنانے کا ارادہ ہے تو اللہ کے رسول ہم فری میں دے رہے ہیں مفت میں دے رہے ہیں جائیے قیمت کی ضرورت نہیں ہے آپ مسجد بنائیے لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہم ایسے مسجد نہیں بنائیں گے بلکہ اللہ کے رسول نے ان دونوں بچوں کو قیمت دلوا دی نبی کے اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ کسی غریب کی زمین کو ہڑپ کر کے مسجد بنانا اسلام میں جائز نہیں ہے بابری مسجد کا فیصلہ کرنے والوں سن لو کسی کی قبضہ کی ہوئی زمین میں ہماری نماز نہیں ہوگی وہ زمین جو دعویٰ کر رہا ہے کوئی نہیں دے رہا ہے کسی کی زمین کو ہڑپ کر کے مسجد بنانا اسلام میں جائز نہیں ہے نبی نے ان دونوں بچوں کو قیمت دلوائی اس مسجد کا نام ہے مسجد نبوی نبی کے زمانے میں مسجد چھوٹی تھی ابھی جو حج کرنے گئے ہیں ان سے پوچھئے گا ایک ساتھ میں 12 سے 13 لاکھ حاجی 1-2 ہزار نہیں 1-2 لاکھ نہیں 12 سے 13 لاکھ حاجی ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں اتنی بڑی مسجد ہے جو بھی بادشاہ بنتا گیا مسجد کی تعمیر میں وہ کرتا گیا توسیع مسجد بڑی ہوتی گئی جانتے ہیں ایک وقت تھا جب مسجد بن کے تیار ہو گئی نبی کے زمانے میں کھجور کے پتوں کی چھت جب بارش ہوتی تھی تو بارش کے قطرے زمین پر ٹپکتے تھے اور دھول نبی کے چہرے پر آ جاتا تھا میرے بھائیوں ایک وقت تھا مسجد نبوی میں سنیے گا غور سے میں آ رہا ہوں منتروں میں گھبرائیے گا نہیں سنیے مسجد نبوی میں عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز اندھیرے میں ہوا کرتی تھی اندھیرے میں چراغ کا کوئی انتظام نہیں نبی کے زمانے میں یہ کرنٹ بجلی یہ لائٹ موجود نہیں تھی اور مدینے کے لوگ اس وقت اتنے غریب تھے کہ چراغ جلانے کے لیے مسجد نبوی میں کسی کے گھر اتنا تیل نہیں کہ مسجد نبوی میں جا کر کے ایک چراغ جلا دے کسی کے گھر اتنا تیل نہیں ایک دن تمیم داری نے دیکھا میرے گھر میں ایک ایکسٹرا چراغ رکھا ہوا ہے تیل ڈالا اس نے اس چراغ میں اور چراغ کو جلا کر کے مسجد نبوی میں وہ لے گئے صحابہ نے دیکھا آج عشاء کی نماز میں کوئی چراغ لایا ہے مسجد میں روشنی ہے صحابہ خوش ہیں اللہ کے رسول حجرے سے نکل کر کے نماز پڑھا دی اللہ کے رسول نے اور جب اللہ کے رسول نے سلام پھیرا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اور نبی نے جب چراغ کو دیکھا تو نبی نے پوچھا یہ چراغ کس نے لایا ہے تمیم داری نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ چراغ میں نے لایا ہے یہ چراغ میں نے لایا ہے کہا ہے تمیم داری تو نے مسجد کو روشن نہیں کیا بلکہ تو نے اسلام کو روشن کر دیا ہے پورے اسلام کو تو نے روشن کر دیا ہے تم نے صرف مسجد کو روشن نہیں کیا ہے یہ دیکھیے میرے بھائی مسجد کے تعمیر و ترقی میں آپ جس چیز میں بھی حصہ لے لیں جس چیز میں بھی آپ حصہ لے لیں اس کا بدلہ کیا ہے معلوم ہے اس کا بدلہ ہے جنت جنت سے نیچے کوئی انعام ہے ہی نہیں مسجد کے سلسلے میں اللہ اکبر آپ جو آج چندہ دیں گے بڑے خوش نصیب ہیں آپ یہ مسجد قیامت تک قائم رہے گی اور جتنے لوگ اس میں نماز پڑھیں گے اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا یہ صدقہ جاریہ ہے اور میں نے کہا نا مسجد میں جو آپ دیں گے محنت کریں گے جس میں بھی حصہ لیں گے آپ مسجد کا پنکھا خراب ہو گیا ہے آپ نے صحیح کروا دیا ٹوٹی مسجد میں صحیح نہیں ہے آپ لگوا دیے بجلی کا بل آپ نے بھر دیا مسجد میں مشین خراب ہو گئی ہے آپ نے اس کو صحیح کروا دیا جس چیز میں بھی آپ حصہ لیں اس کا بدلہ جنت سے نیچے کوئی ہے ہی نہیں دلیل صحیح مسلم کی حدیث کتاب المساجد حدیث نمبر 533 آپ دیکھیے میرے بھائیوں اس کے نیچے کوئی ثواب ہے ہی نہیں آپ حصہ
آپ دیکھ رہے ہیں ابھی مولانا چندہ کر رہے تھے، جو چندہ کر رہے ہیں بعد میں پھر چندہ دے رہے ہیں. اور معلوم ہے اس حدیث کے راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. عثمان غنی کون تھے آپ کو معلوم ہے؟ کون تھے عثمان غنی؟ بتائیے تو کون تھے؟ دین کی موٹی موٹی چیزیں ہم کو آپ کو معلوم نہیں ہے. دیکھیے جلسہ سننے آتے ہیں چلے جاتے ہیں.